آپ بہت سارے لوگوں کے مینٹور ہیں، انسپائر کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ہر روز کوئی نہ کوئی ایسا پیغام دیکھنے والوں کو پہنچتا ہے جو کہیں نہ کہیں تحریک کا باعث بنتا ہے، اور آپ موٹیویشن بائی ایگزامپل کی ایک زندہ مثال بھی ہیں. آپ کے بھی کوئی مینٹور ہیں؟ مینٹرنگ لائف کے اندر بہت ضروری ہے. ٹیچنگ سے بھی زیادہ مینٹرنگ ضروری ہے. سب سے پہلے ہمارے جو مینٹور ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ہمارا مسئلہ پتہ ہے کیا، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک عقیدت کی نظر سے دیکھتے ہیں. ایک لیول تک ہاتھ چوما، بس اس کے بعد ان کو سائڈ پہ کر دیا. اگر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیپلی اسٹڈی کریں ایز اے لیڈر، ایز این انٹرپرینور، ایز اے فٹنس ٹرینر، ایز اے ٹیچر، دنیا کا کوئی ایسا رول نہیں جو انہوں نے پلے نہ کیا ہو. تو سب سے پہلے تو ان سے سیکھیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی بولا ہے کہ ان کو ہمارے لیے سب سے خوبصورت نمونہ بنا کے بھیجا ہے. پھر اس کے بعد میں نے اپنی لائف کے اندر اپنے اسکول کے دور میں اکثر ایک نا چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. جب ہم سیکنڈ کلاس میں تھے نا، سیکنڈ میں بچہ کیا ہوتا ہے، لائک اس دور میں جب پرائمری اسکول میں پڑھتے ہیں، ٹاٹوں والے اسکول میں پڑھتے ہیں، ہمارے ایک ٹیچر تھے، ان کو انگلش آتی تھی. میں ان کے جو ہے نا سائیکل کو صاف کیا کرتا تھا کہ مجھے انگلش سکھائیں، جب انگلش مڈل کلاس سے شروع ہوتی تھی. تو میں نے مینٹور ہمیشہ لائف میں لکھے ہیں. لیکن اب مینٹرنگ میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے، بعض لوگ نا مینٹور کو اندھا دھند فالو کرتے ہیں. نہیں، مینٹور سے وہ چیزیں پک کرنی چاہیے جو اتنی آپ کو ضرورت ہے. ہر مینٹور کی ہر بات بھی نہیں ماننے والی ہوتی، کیونکہ ہمارے کلچر بن چکا ہے سیلیبریٹی ورشپ. ٹک ٹاک پہ لوگوں کو دیکھو، ادھر دیکھو، وہ مینٹور بن جاتے ہیں. مینٹور وہ ہوتا ہے جس نے زندگی کے دھکے کھائے ہوں، جس نے لائف کے اندر پریکٹیکلی کچھ کیا ہوا ہو، وہ مینٹور ہوتے ہیں. تو مجھے پراؤڈ ہوتا ہے، میرے کچھ مینٹورز ہیں. اس میں میرے کالج یونی کے ٹائم پہ ایک ہوتے تھے گیلانی صاحب، وہ تھے. پھر ٹی سی ایس کے اندر میں نے کام کیا، محمد احمد ہیں. پھر وہاں پہ کیانی صاحب ہیں. آج بھی میں اگر کہیں پہ اسٹک ہوں تو میں ان کو لازمی پوچھتا ہوں کہ سر مجھے کیا کرنا چاہیے. یو کے اندر کارل رادرفورڈ ہے، اور اس طرح کے کافی لوگ ہیں جن سے میں نے سیکھا ہے. اچھا، کامیاب انسان کی زندگی صرف ورکاہولک نہیں ہوتی کہ کام کام اور صرف کام، بلکہ زندگی میں بہت سارے ایسے مواقع بھی آتے ہیں جب انسان کو تفریح کی ضرورت ہوتی ہے. تو علی آصف اپنے ان فرصت کے اوقات میں اگر تفریح میسر آئے تو کیا کرتا ہے؟ آئی تھنک میرے لیے جو سب سے بڑی جو انجوائمنٹ ہوتی ہے وہ واک ہوتی ہے. واک مجھے بڑا لائک مزہ دیتی ہے. آپ سوئچ آف ہوتے ہیں دنیا سے، نیچر آپ کے ساتھ بات کری، پرندوں کی آپ آوازیں سن رہے، وہ ایک ڈفرینٹ لیول کی انرجی ہے. لیکن اگر اس کے بعد بھی مزید سوئچ آف ہونا تو مجھے موویز کا بہت شوق ہے. میں ایک دفعہ بیٹھ کے کوئی 9 موویز بھی دیکھ سکتا ہوں. اچھا، سنڈے کو صوفے پہ بیٹھ گیا، براجمان ہو گیا، موویز لگائے جاؤ. ٹینس کا بہت زیادہ شوق ہے، فارمولا 1 کا بہت زیادہ شوق ہے، باسکٹ بال کا بہت زیادہ شوق ہے. اسپورٹس اگر لگی ہے تو میرے لیے جنت ہے. بٹ اگین بیلنس ہے. منڈے ٹو فرائیڈے میں کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا، اونلی آن ویکینڈس. اچھا، ہم نے دیکھا کہ اور ہم نے آبزرو بھی کیا کہ اپنی مصروفیات کے باوجود آپ لاہور میں تھے، اور ہم نے دونوں دن آپ کو مارننگ میں صبح باغ جناح میں پایا. تو کیسا ایکسپیرینس رہا لاہور کے باغ جناح کا؟ لاہور آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. اور میں بلکہ اپنے ڈرائیور سے بات کر رہا تھا کہ جب میں پاکستان آیا تھا نا 21 میں، تو مجھے لگا تھا میں گاؤں میں آیا ہوں. لاہور تب بھی میں آیا تھا، بٹ آئی ڈونٹ نو کہ پاکستان میں کیا چینج آئی پچھلے 5 سال میں. اس دفعہ مجھے لگا کہ لنڈن اور پاکستان میں کوئی اتنا بڑا ڈفرینس نہیں ہے. اینڈ دیٹس اے بگ کمپلیمنٹ کہ میں فیصل آباد میں تھا، سارے روڈز بنے ہوئے تھے. لاہور میں آؤں ماشاء اللہ سارے روڈز بنے ہوئے ہیں. لوگوں میں تھوڑا سا ڈسپلن بھی آ چکا ہے، برانڈز بھی آ چکے ہیں. تو آئی فیل لائک دیر از اے ڈفرینس، دیر از اے بگ ڈفرینس. اچھا، اب تھوڑا سا ہم کرتے ہیں ریپڈ فائر. اگر علی کے سامنے 3 آپشن آ جائیں، ایک آپشن ہے جی ہمارے فروٹس ہیں، ایک آپشن ہے ہمارے جو ڈیزرٹس ہیں، گاجر کا حلوہ ہے، پیٹھے کا حلوہ ہے، گلاب جامن ہے، اور تیسرا آپشن ہے بلیک کافی. وچ از یور چوائس؟ بلیک کافی آل ڈے. بلیک کافی. اچھا، اب آتے ہیں اگلا سوال کی طرف. بٹ ڈی کیف ہو، یہ سب سے امپورٹنٹ، ڈی کیف. اوکے. اچھا، اگر علی آصف کے سامنے 2 آپشن ہوں کہ انہیں سفر کرنا ہے، اور وہ سفر انہیں 3 موڈز اویلیبل ہیں، ایک سائیکل ہے، ایک موٹر سائیکل ہے، ایک ایروپلین ہے، وچ از یور چوائس؟ آئی تھنک سائیکل. اس کے پیچھے ریزن کہ اگر فاصلہ تھوڑا ہے تو کیلریز برن ہوں گی. سب سے میں تو لالچی انسان ہوں، پسینہ آئے گا. گڈ.
اچھا، ریلیشن شپ بڑا ایک انسان کا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے، اور کوئی انسان ریلیشن شپ کی اہمیت کو انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان سماجی حیوان ہے. تو ریلیشن شپ میں کس چیز کو سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں؟ ہمارا ریلیشن شپ کا جو کرائٹیریا ہے نا وہ دو چیزوں کے اوپر، ایک خوبصورتی کے اوپر کہ اگلا بندہ پرفیکٹ ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی خامی نہیں ہونے، دکھنے میں بہترین ہونا چاہیے، مالی طور پہ بہترین ہونا چاہیے، بولنے میں بہترین ہونا چاہیے، کوئی خامی اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے. یہ ہماری ڈیفینیشن ہوتی ہے ریلیشن شپ کے لیے. ہمارے اندر جو بھی اس کو ہم چھوڑ دو، اگر ہمیں پرفیکٹ کی تلاش ہے تو اگلے کو بھی تو ہے نا. جی. لیکن ایکچوئل ریالٹی کیا ہے؟ پرفیکشن نہیں ایگزسٹ کرتی. آپ کے اندر بھی خامی ہے، میرے اندر بھی خامی ہے، آپ کے اندر بھی کئی ٹیمپرامنٹل ایشوز ہیں، کئی میرے اندر بھی ہیں. رشتے کی جو سب سے بڑی خوبصورتی ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنا، ایک دوسرے کو چینج نہ کرنا. رشتے اس لیے اسٹرگل کرتے ہیں کہ ہر بندہ دوسرے کو چینج کرنے کو، مجھے ایسی چیز پسند نہیں، تم نہ کیا کرو، تم ایسے بات نہ کی اور مجھے اچھا نہیں لگتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو یونیک بنایا ہے. رشتوں کا مطلب ایک دوسرے کو بدلنا نہیں بلکہ ایک دوسرے کو بہتر کرنا. آپ یونیک ان یور اون وے، میں یونیک ہوں، میں اون وے. میں آپ کو کمپلیمنٹ کروں، آپ مجھے کمپلیمنٹ کریں، آپ مجھے سپلیمنٹ کریں، میں آپ کو سپلیمنٹ کروں. جب وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے نا، پھر رشتہ کبھی بھی ٹوٹتا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر آف کورس ایشوز آئیں گے، دراڑیں آئیں گی، آرگیومنٹس بھی ہوں گے، بٹ وہ سکسیڈ ہوگا. اور اس کی سب سے کلاسک ایگزامپل میری اپنی لائف ہے. میری گوری بیوی ہے اور ہم ماشاءاللہ اکٹھے ہیں پچھلے کوئی 11 سال سے. ہمارے اندر آرگیومنٹس ہوتے ہیں، ایشوز آتے ہیں، بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم سے آج تک کبھی کوئی فائٹ نہیں ہوئی، کیونکہ دونوں نے باؤنڈریز لگائی ہوئی ہیں. اس باؤنڈری کے بعد چھکا ہے، اس کے اندر چوکا ہے. جب چھکا لگنے لگے تو پیچھے ہٹ جاؤ. صحیح. اچھا، اور اگین ایک سوال کہ اگر آپ کو چوائس دی جائے کہ زندگی کو باقی زندگی گزارنی ہے، چوائسز فیصل آباد، لاہور، لندن. میں فیصل آباد کو پریفر کروں گا. آج جب میں نے ابراڈ 16 سال گزارے ہیں نا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہاں کی لائف بہت ورکاہولک ہے. وہاں پہ انجوائمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں. وہاں پہ ہر انسان کو مڈل کلاس رکھا جاتا ہے، نہ امیر ہونے دیا جاتا ہے، نہ غریب ہونے دیا جاتا ہے. بلوں کے چکر میں اتنا رکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ آپ اپنا کوالٹی آف لائف اگنور کر دیتے ہیں. ہمارے ملک کا جو کوالٹی آف لائف ہے لوگوں کو نہیں اندازہ وہ کتنا بڑا گفٹ ہے ہمارے پاس، باہر یہ نہیں ہے. اچھا، آج کی گفتگو میں نے تو آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے. آخری سوال ہے، اپنے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آئی تھنک میرا سب سے جو امپورٹنٹ پیغام ہے کہ ایک پرفیکٹ لائف کی امید لگانا چھوڑ دیں. آپ کو لگتا ہے کہ میں پرفیکٹ انسان، میری لائف کے اندر کوئی پرابلم نہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ کی لائف پرفیکٹ ہے، آپ کی لائف میں کوئی ایسا پرابلم نہیں. ریالٹی یہ ہے کہ آپ کے اپنے ڈیمنس ہیں، آپ کی اپنی بیٹلز ہیں. میرے اپنے ڈیمنس ہیں، میرے اپنے بیٹل ہیں. جیسے گیم ہوتا ہے نا، ڈفرینٹ لیول کے اوپر ڈفرینٹ ایشوز ہوتے ہیں. لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دیں. ہر بندہ اپنے حصے کی جنگ لڑ رہا ہے. کوشش یہ کریں کہ اگر کسی کے لیے آسانی پیدا نہیں کر سکتے تو اس کے لیے مشکلات بھی کھڑی نہ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگلے جہان نہ نیکیاں دیکھنی ہیں، نہ انہوں نے عبادتیں دیکھنی، نہ کچھ دیکھنی. انہوں نے ایک چیز دیکھنی کہ تم نے میری مخلوق کے ساتھ کیا کیا. تو غلط اچھا نہیں کر سکتے تو غلط بھی نہ کریں. ہر بندے کو، چاہے وہ آپ سے چھوٹا ہے، چاہے آپ سے بڑا ہے، ڈور مین ہے، ڈرائیور ہے، کچھ رسپیکٹ کے ساتھ، کیئر کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئیں. جب آپ لوگوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں جسٹ دا وے آر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اوپر قسمت کے دروازے بھی کھولتے ہیں. بہت شکریہ علی، آپ کے ساتھ گفتگو کر کے بہت مزہ آیا ایز ایور. اور آج کے اس پوڈ کاسٹ میں علی کی کہانی کے اندر بہت سارے لیسنز موجود ہیں پاکستانیوں کے لیے، اور جو گرو کرنا چاہتے ہیں، انسپائر کرنا چاہتے ہیں. اور بات پھر وہی ہے کہ علی نے خواب دیکھے اور ان خوابوں کو صرف خواب نہیں رہنے دیا، بلکہ ان کے لیے تگ و دو کی، جستجو کی راہ اپنائی، اور ان خوابوں کو تعبیر تک لے کے آئے اور لے کے آتے جا رہے ہیں، اور خوابوں سے نئے خواب جڑتے چلے جا رہے ہیں. میں کہوں گا کہ علی صرف کاروبار نہیں کرتے بلکہ سوچ بدلتے ہیں، اور سوچ کا تعلق زندگی سے، اور زندگیاں بدلنے میں اپنا ایک اچھا کردار نبھا رہے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے محمد عمر نذیر کو عمر نذیر پوڈ کاسٹ سے دیجیے اجازت. انشاءاللہ جلد ملتے ہیں کسی اور انسپائرنگ سٹوری کے ساتھ، کیونکہ ہم صرف کہانیاں نہیں سناتے، سوچ بدلتے ہیں، زندگیوں کو نئی راہ دیتے ہیں. اللہ حافظ.